کتابوں میں آتا ہے کہ عرب میں ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، رکانہ پہلوان۔ اس کو کشتی میں اتنی مہارت تھی کہ کبھی کسی نے اس کو کشتی میں نہیں ہرایا تھا۔ ایک روز سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے ساتھ یوں باہر نکلے تو رکانہ کھیتوں میں بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نے دین کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا لیں، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں ہرایا، اگر آپ ہرا لیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو کہوں کہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کبھی کشتیوں سے بھی دین کی تبلیغ ہوئی ہے؟ کہاں حضور کا نرم و نازک جسم اطہر جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے ہاتھ مبارک ریشم اور گلاب سے زیادہ نرم و نازک اور کستوری سے کئی گنا بڑھ کے خوشبو، لیکن قربان جاؤں حضور نے آستین چڑھائے، تہبند کو سمیٹا اور اکھاڑے میں اتر کر کہنے لگے کہ چلا تو آ صحیح کسی طرح دین میں۔ حضور نے اس کو کہا کہ چل داؤ لگا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرف سے آئے کبھی اس طرف سے آئے اور داؤ لگانے کی کوشش کرے، لیکن کیسے لگے؟ سامنے بھی محبوب خدا تاجدار انبیاء ہیں، وہ جن کے سامنے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد محمد پہ لاکھوں سلام۔ جب داؤ لگا کے تھک گیا نا تو حضور نے ایک ہی داؤ لگایا اور زمین پہ پٹخ دیا۔ اٹھ کر کہنے لگا کہ نہیں میں ذرا تیار نہیں تھا، آپ نے پہلے جلدی کر دی۔ حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم پھر داؤ لگا لو۔ پھر داؤ لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ حضور نے پھر زمین پہ پٹخ دیا۔ پھر اٹھ کے کہنے لگا کہ نہیں میں ابھی تیار نہیں تھا، اس طرف سے آنا تھا، غرض باتیں بنانے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہوا کچھ نہیں، ابھی میدان میں ہے، تو ایک دفعہ پھر کوشش کر لے۔ اب حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس دفعہ اس نے پوری ہمت کے ساتھ کوشش کی، لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں جن ہاتھوں کو میں پکڑتا تھا تو ریشم سے زیادہ نرم لگتے تھے۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اور دوبارہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے صرف گرانا نہیں آتا، میں تو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے وہ کوئی عام طاقت نہیں، یہ خدائی طاقت ہے، وہ جن کے سامنے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار انبیاء سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہمارے ذمہ بھی یہی ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔